وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 کی تفسیر کا بیان ہے۔ پچھلی تفسیر میں آیت نمبر 190 کے تحت بیان ہوا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتی ہیں، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ ابھی صرف ان سے جنگ کرنے کا حکم تھا جو آپ سے جنگ کریں، جو آپ سے جنگ کریں، مگر بعد میں پھر حکم عام آ گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اور جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ جی تو اب آیت نمبر 191 آگے مزید جو لے کے چل رہی ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور تم ان کو قتل کرو، یعنی ان کافروں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وہاں سے نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور شرک اور ارتداد کا جو فساد ہے، شرک کرنے کا جو گناہ ہے، جو فساد ہے، مرتد ہو جانے کا جو گناہ ہے، یہ قتل سے بھی بڑا ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے جنس، یہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی جب تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے اور جنگ اپنے پنجے گاڑ دے، جنگ شروع ہو جائے، تو پھر تمہیں اجازت ہے، پھر تم ان کو جہاں اور جس جگہ پاؤ قتل کر دو۔ کیونکہ پیچھے بات یہ ہو رہی تھی نا کہ ابھی اجازت اتنی ملی ہے کہ جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کریں، قتل کرو ان کو جو تمہیں قتل کریں۔ تو جب جنگ اب شروع ہو گئی ہے اور جب لڑائی ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر کسی نہ کسی طرف کوئی نہ کوئی نقصان کیے بغیر وہ کہاں ختم ہوتی ہے، بھلے وہ ادھر سے ایک چپیڑ مار کر دوسری طرف سے۔ تو
جب جنگ اپنے پنجے گاڑ دے تو پھر تم ان کو جہاں اور جس جگہ پاؤ قتل کر دو، جہاں پہ چاہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کافروں کو قتل کر دو جہاں تم انہیں پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی انہوں نے تمہیں مکہ سے باہر نکال دیا تھا، نکال دو تم بھی ان کو مکہ سے باہر۔ مکہ مکرمہ سے نکالا ہے نا انہوں نے تمہیں، تم بھی ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، تم بھی انہیں نکال دو۔ یہ ایمان نہیں لاتے، الٹا تمہیں کفر کی طرف دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں، الٹا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ یہ ایمان نہیں لاتے، نہ خود ایمان لاتے ہیں، الٹا تمہیں کفر کی طرف دوبارہ لوٹانا چاہتی ہیں۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں حالانکہ جو شرک ہے اور مرتد ہو جانا، اپنے دین سے دوبارہ رخ کو واپس موڑ دینا جن سے، یہ شرک اور ارتداد کا جو فساد ہے یہ قتل اور خون ریزی کے فساد سے بھی بڑا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہاں پر قتل کرنا بہت بڑا ایک عمل ہے جن سے، نہیں، یہ قتل کرنا ایک بہت بڑا فساد، اصل فساد تو شرک ہے، اصل فساد تو ارتداد ہے۔ تو دوسرا یہ کہ تم کو سر زمین حرم میں، حرم کے اندر تمہیں قتال کرنے پر ملامت کرتے ہیں کہ حرم کے اندر اگر تم قتل کرو گے تو تمہیں ملامت کریں گے، تم نے حرم کے اندر قتل کر دیا، حالانکہ خود شرک کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ وہ زیادہ بڑا جرم ہے، وہ زیادہ بڑا فساد ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے کہ اس کو؟ پہلے اس کو ختم کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک کہ یہ وہاں تم سے جنگ نہ کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر یہ جنگ کریں قتل کر دو، پھر ان کو قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی سزا یہی ہے۔ اب اس آیت کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے مشرکین سے حرم میں ابتداءً جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، حرم کے اندر مشرکوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جی، امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، قتادہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب تک مشرکین مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو، جب تک مشرکین مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا، وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ پہلے تو یہ تھا کہ جنگ ہی اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کریں، اور اب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھنا، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو، اب وہ جنگ کریں نہ کریں ان کو قتل کر دو۔ پہلے تو تھا نا کہ جب تک یہ جنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے دین کی سر بلندی، اللہ کے دین کا اقرار، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ علامہ قرطبی لکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ کب گئے؟ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب آپ حدیبیہ کے قریب پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے منع کر دیا۔ اب 1 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ٹھہرے رہے، مقام جو حدیبیہ کا مقام ہے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ میں نہیں آ سکتے، اور مشرکین سے اس بات پر صلح ہوئی۔ اب صلح ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں، ابھی آپ چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اور اگلے سال 3 دن آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکتے ہیں، ابھی آپ چلے جائیں، ابھی نہیں ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور 3 دن آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے، ہم آپ کو 3 دن رہنے کی اجازت دیں گے، 3 دن۔ اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب صلح کی ایک شک یہ بھی تھی، ایک کلاز، کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ بند ہو جائے گی۔ آپ سرکار مدینہ لوٹ گئے، اور جب اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، اب فیصلہ تو صلح تو اس بات پر ہوئی تھی کہ آپ چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے، اور 10 سال تک اب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی۔ اب جب جنگ عمرہ کرنے کے لیے آئے اگلے سال 7 ہجری میں دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب مسلمانوں کو کافروں کی بد عہدی اور عہد شکنی کا ان کو شک ہوا مسلمانوں کو، اور حرمت والے مہینوں میں جو حرمت کے مہینے تھے اس میں یہ لوگ جنگ کرنے کو برا، اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے، برا جانتے تھے۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کفار تم سے حرم میں جنگ کریں تو پھر تمہارے لیے بھی حرم میں جنگ کرنا جائز ہے، اجازت ہے۔ اگر ایسی کوئی حرکت کریں تو پھر تمہارے لیے بھی جائز ہے حرم میں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کیا؟ شرک۔ جب تک شرک نہ ختم ہو جائے جہاد کرتے رہو،
اور اللہ ہی کا دین رہ جائے، بس اس وقت تک جہاد کرو، بس جب تک صرف اللہ کا دین رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے۔ تو اللہ کے دین کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت۔ جب یہ اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں، جی یعنی انسان دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے، عبادت ویسے کرے جیسا بتایا گیا ہے، اور اللہ کے آگے سر جھکائیں اور اللہ ہی سے اپنی حاجات طلب کریں، اپنی ہر حاجت کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسانوں کی، جو لوگ انسانوں کو پوچھتے تھے، خسرو پرویز کی قوم جون سی یہ خسرو پرویز کو سجدہ کرتی تھی، انسانوں کو انسانوں کی بندگی کرنے سے آزاد کراؤ، کیونکہ معبود صرف ایک ہی ہے، صرف اور صرف اللہ، بس، اور سب انسانوں کو اللہ کی اطاعت میں داخل کر دو۔ اور جو شخص بھی اس مہم میں مزاحمت کرے اس کے خلاف قتال کرو اور جہاد کرو، حتیٰ کہ ساری دنیا کے انسان اللہ کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والی ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والی۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس مشرک اور کافر سے جہاد کیا جائے جو اسلام کی دعوت کو نہ مانے، جو اسلام کی دعوت کو مسترد کر دے، جی، یا اسلامی نظام کو رائج ہونے میں دخل اندازی کرے، اس سے بھی جہاد کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ یہ شہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ مجھے اس وقت تک لڑنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کا، جب تک کہ لوگ اس بات کی شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے مستحق، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو جب وہ ایسا کریں گے تو حق کے اسلام کے ماں سوا اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، پھر وہ اپنی مالوں کو اور اپنی جانوں کو محفوظ کریں گے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے، سو جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر پھر اپنی اس حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ زمانہ گھوم کر پھر اپنی اس حالت پر آ گیا جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا۔
زمانہ پھر اسی اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ سال کے 12 مہینے 3 پے در پہ حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اب یہ 4 مہینے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے ذی القعدہ کے اندر، ذی الحج کے اندر اور محرم کے اندر آنے جانے کا سفر رکھتے تھے۔ یہ تینوں مہینے اکٹھے ہیں، آنے جانے کا سفر رکھتے تھے، اور رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے سفر کرتے تھے، ان 3 مہینوں میں حج کے لیے سفر کرتے تھے، اور رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے سفر کرتے تھے۔ اس لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ان مہینوں میں جنگ کرنا اچھی بات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب کے جون سے لوگ ہیں وہ ان مہینوں میں جتنی لڑائیاں ہوتی تھیں ان کو روک دیتے تھے یا ختم کر دیتے تھے، اور اگر ختم نہیں کرتے تھے تو روک دیتے تھے۔ جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جاتے تھے تو وہ لڑائیاں پھر شروع ہو جاتی تھیں، وہ جنگیں پھر شروع ہو جاتی تھیں۔ مگر عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان 3 مہینوں کا حج کی وجہ سے کہ لوگ حج کے لیے سفر کرتے تھے، اور رجب کا عمرے کی وجہ سے کہ لوگ عمرے کے لیے رجب میں جاتے تھے، رجب میں آتے تھے۔ اب اسی حدیث کے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب ان کے نزدیک لڑائی ناگزیر ہوتی کہ اب کیا کریں، لڑائی تو بند کی نہیں جا سکتی، زبردست گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، اور ان مہینوں میں لڑائی کو روکنا ہے، ان مہینوں میں جنگ کو روکنا ہے، تو اب اس کا کیا کریں؟ تو وہ کیا کرتے تھے کہ محرم کو 1 مہینہ آگے کر دیتے تھے، اور سفر کے مہینے کو محرم قرار دے دیتے تھے، اور محرم میں پھر وہ لڑائی کر لیتے، اور وہ یوں ہی محرم کو آگے کرتے چلے جاتے، آگے کرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، حج کیا، تو محرم گھوم کر اپنی اسی جگہ پر تھا جس جگہ پر محرم کو ہونا چاہیے تھا۔ تو حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ زمانہ گھوم کر پھر اپنی اس حالت پر آ گیا جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا۔ اب وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جنگ کے لیے فرضی مہینے بنا لیتے تھے کہ یہ حرمت والے جو 4 مہینے نہیں، یہ مہینہ نہیں، یہ تو یہ مہینہ ہے، اس کو اتنی دیر کے لیے آگے کر دیتے تھے۔ ایک جہالت تھی۔ تو لیکن اسلام نے ان مہینوں کو مؤخر کرنا اور آگے کرنا جون سا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ شعبان نہیں، یہ تو رمضان ہے، ہونا شعبان، یہ رمضان نہیں، شعبان ہے، ہونا رمضان۔ تو اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ یہ کام حرام ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو مؤخر کرنا کفر کے اندر زیادتی ہے، کفر کے اندر۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ان مہینوں میں جہاد کرنا ممنوع تھا، لیکن اب ان مہینوں میں بھی یہ جو حرمت تھی یہ منسوخ ہو گئی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، قرآن کریم کے حکم کے تحت۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے، جو نیکی کرنے والی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کسی آدمی کا اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یہ ہلاکت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاک ہو جانا، قتل ہو جانا اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، کسی آدمی کا اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یہ ہلاکت نہیں ہے۔ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت ہے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کرنا۔ جو شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ ہلاک ہے۔ ہلاکت اس کے لیے، اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، وہ ہلاکت نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ معلوم ہوا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا یہ ہلاکت ہے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یہ ہلاکت نہیں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کسی شخص کا گناہ کرنا، ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا، یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہلاکت یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرے اور مایوس ہو کر اس کی توبہ ہی نہ کرے کہ شاید میرا گناہ معافی نہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا گناہ کرنا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا، کسی شخص کا اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا یہ ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہ کرے، اپنے مال کو خرچ نہ کرے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کا اپنے اہل و عیال اور مال اور متاع کی دیکھ بھال میں مشغول رہنا، اپنے مال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال میں مشغول رہنا اور اس کی وجہ سے جہاد کو ترک کر دینا یہ ہلاکت ہے، یہ ہلاکت۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ حرام مال سے صدقہ کرنا یہ ہلاکت ہے، حرام مال سے صدقہ کرنا۔ کسی نے کہا کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ہلاکت ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ ریاکاری دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کسی کے اوپر اپنا احسان جتلانا یہ ہلاکت ہے، کیونکہ یہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر اس لیے احسان جتلایا کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے اس کے اوپر بڑے احسان کیے ہیں،
اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، یہ ہلاکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا آیت نمبر 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور ظاہر ہے اللہ جو خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے وہ رزق حلال کو خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ حرام کے مال سے خرچ کرنا وہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ حلال کے جو رزق حلال سے کے طریقوں سے کمایا جاتا ہے اس سے خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔